کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ٹارزن کہانیاں کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور جنگل ایڈونچرز کہانیاں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کی ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کریں۔ چلیں آج کی ہم اگلی کہانی کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے ٹارزن اور سیاہ شیر۔ ٹارزن اپنے دوست بندر منکو کے ساتھ جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک ایک بھورا بندر بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ سردار اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، میں تم سے ملنے تمہاری جھونپڑی کی طرف ہی جا رہا تھا، بھورے بندر نے ٹارزن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں، مجھ سے کوئی خاص کام تھا کیا؟ ٹارزن نے اس کی بات سن کر کہا۔ ہاں سردار، میں تمہیں سالاکا قبیلے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، بھورے بندر نے کہا۔ سالاکا قبیلہ؟ شمالی جنگل کے آخری سرے پر موجود سرخ لباس والے وحشیوں کے قبیلے کا نام لے رہے ہو نا تم؟ ٹارزن نے کہا۔ ہاں سردار، میں اسی قبیلے کی بات کر رہا ہوں، بھورے بندر نے کہا۔ کیا ہوا سالاکا قبیلے کو؟ کیا بتانا چاہتے ہو تم مجھے اس قبیلے کے بارے میں؟ ٹارزن نے کہا۔ اس قبیلے پر ایک خوفناک آفت ٹوٹ پڑی ہے سردار، اس آفت سے تم ہی انہیں نجات دلا سکتے ہو، بھورے بندر نے کہا۔ الجھی ہوئی باتیں مت کرو بھورے بندر، کس آفت کی بات کر رہے ہو؟ صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ ٹارزن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، وہاں ایک سیاہ شیر آ گیا ہے، سیاہ شیر بے حد بڑا اور طاقتور ہے، وہ سالاکا قبیلے والوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑتا ہے اور جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے ایک لمحے میں چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ بھورے بندر نے ٹارزن کو غصے میں دیکھ کر فوراً کہا۔ سیاہ شیر سیاہ چیتا تو ہوتا ہے، سیاہ شیر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ٹارزن نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک بڑا اور جسیم شیر ہی ہے سردار، اس کے بال سیاہ ہیں، اسی لیے میں اسے سیاہ شیر کہہ رہا ہوں، وہ عام شیروں سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور شیر ہے۔ اس شیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک زوردار پنجہ مار کر ہاتھی کی بھی گردن توڑ سکتا ہے، اسے میں نے خود سالاکا قبیلے پر حملہ کرتے دیکھا ہے، اس نے میرے سامنے کئی وحشیوں کو چند لمحوں میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وحشی اس شیر کے خوف سے چیختے چلاتے بھاگے پھر رہے تھے اور سیاہ شیر ان پر موت بن کر جھپٹ رہا تھا۔ جو وحشی اس شیر سے جان بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے تھے وہ تو بچ گئے تھے، مگر زمین پر موجود کسی وحشی کو سیاہ شیر نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے چند ہی لمحوں میں سالاکا قبیلے کے بے شمار وحشیوں کو ہلاک کر کے وہاں ان کی لاشیں گرا دی تھی۔ بھورے بندر نے کہا۔ اوہ، کیا وہ سیاہ شیر ابھی وہیں ہے؟ ٹارزن نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، اس نے جن وحشیوں کو ہلاک کیا تھا اب وہ ان کا گوشت نوچ کر کھا رہا ہے۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو میں نے سوچا کہ مجھے تمہارے پاس جا کر ساری بات بتا دینی چاہیے۔ ابھی تو قبیلے کے وحشی درختوں پر چڑھ گئے ہیں، مگر وہ جیسے ہی نیچے آئیں گے سیاہ شیر ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ سالاکا قبیلے والوں کی جانیں خطرے میں ہیں سردار، اور ان کی جانیں تم ہی بچا سکتے ہو، بھورے بندر نے کہا۔ حیرت ہے، سیاہ شیر آیا کہاں سے ہے؟ ہمارے جنگلوں میں تو سیاہ شیر کبھی نہیں دیکھے گئے، منکو نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ضرور سیاہ جنگل سے آیا ہوگا، سیاہ جنگل میں ہی خوفناک اور خطرناک جانور موجود ہیں، ہو سکتا ہے سیاہ شیر کی بھی اس جنگل میں کوئی نسل موجود ہو۔
منکو نے ٹارزن کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال وہ جہاں سے بھی آیا ہو، اس وقت وہ سلاکا قبیلے والوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور مجھے قبیلے والوں کو ہر حال میں اس مصیبت سے بچانا ہے۔ ٹارزن نے سر جھٹک کر کہا، کیا تم وہاں ابھی جاؤ گے؟ منکو نے پوچھا۔ ہاں، بھورا بندر کہہ رہا ہے کہ سیاہ شیر ابھی وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف چلا جائے یا وہ سلاکا قبیلے کے مزید وحشیوں کو نقصان پہنچائے، مجھے وہاں پہنچ کر فوراً اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ ٹارزن نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ منکو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ ٹارزن کے ساتھ نہ جانا چاہتا ہو، بس اوپر سے پوچھ رہا ہو۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں اس شیر کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ ٹارزن نے کہا تو منکو کا چہرہ بحال ہو گیا۔ اچھا، تم کہتے ہو تو میں رک جاتا ہوں، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جا کر خود اس شیر کو ہلاک کر دوں۔ منکو نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر بھورا بندر ہنس پڑا، جبکہ ٹارزن اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹارزن چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ تیزی سے سلاکا قبیلے کی طرف چل پڑا۔ پہلے وہ دوڑتا رہا، پھر وہ اچھل کر ایک درخت کی لمبی شاخ سے لٹک گیا اور اس شاخ پر جھولتا ہوا دوسری شاخ پر آ گیا۔ اس طرح وہ مختلف درختوں کی شاخوں سے جھولتا ہوا تیزی سے سلاکا قبیلے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ٹارزن سلاکا قبیلے میں پہنچ گیا۔ قبیلے میں ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا تھا۔ سیاہ شیر نے قبیلے کے بے شمار وحشیوں کو پنجے مار کر اور ان کی گردنیں ادھیڑ کر انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ہر طرف وحشیوں کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی اور قبیلے کے باقی وحشی درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ ٹارزن درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا تو قبیلے والے اسے دیکھ کر بری طرح سے چیخنے چلانے لگے، بڑے سردار ہمیں بچاؤ، سیاہ جنگل سے یہاں ایک شیر آ گیا ہے، اس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ ایک درخت پر موجود قبیلے کے سردار سلاکا نے ٹارزن کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، ہو نہ ہو ایک شیر نے یہاں تباہی مچا رکھی ہے اور تم بزدلوں کی طرح درخت پر چڑھے ہوئے ہو۔ سردار ہو کر تمہارا یہ حال تو تمہارے قبیلے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ٹارزن نے اصیلے لہجے میں کہا، بڑے سردار، وہ بہت طاقتور اور خوفناک شیر ہے، اس کا جسم عام شیروں سے 4 گنا بڑا ہے، ہم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سردار۔ سلاکا نے کہا، کہاں ہے وہ سیاہ شیر؟ میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ ٹارزن نے گرجدار لہجے میں کہا، وہ اس طرف جھاڑیوں کے پیچھے موجود ہے بڑے سردار۔ سردار سلاکا نے ایک طرف جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ٹارزن نے نیزے سے اپنا خنجر نکالا اور اس لیے جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسی لمحے ماحول شیر کی تیز اور گرجدار دھاڑ سے گونج اٹھا، جھاڑیاں ہلی اور پھر ایک دیو ہیکل شیر جھاڑیوں سے اچانک اچھل کر باہر آ گیا۔ اس شیر کے بال واقعی سیاہ تھے اور اس کا وجود عام شیروں سے کہیں بڑا تھا۔ اسے جھاڑیوں سے باہر آتے دیکھ کر ٹارزن یک لخت ٹھٹک گیا۔ سیاہ شیر ٹارزن سے کچھ فاصلے پر کھڑا سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے حلق سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھی۔ چند لمحے وہ خونخوار نظروں سے ٹارزن کو گھورتا رہا، پھر گراتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ٹارزن کی طرف بڑھنے لگا۔ سیاہ شیر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ٹارزن چوکنا ہو گیا۔
اس نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی نظریں شیر کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک شیر نے منہ کھول کر ایک خوفناک دھاڑ ماری اور پھر اس نے ٹارزن پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود اٹھتا ہوا تیزی سے ٹارزن کی طرف آیا، لیکن ٹارزن بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شیر اپنی جھونک میں عین اسی جگہ آ گرا جہاں ایک لمحہ قبل ٹارزن موجود تھا۔ جیسے ہی شیر نیچے گرا، ٹارزن کا جسم بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس نے اچھل کر شیر پر چھلانگ لگاتے ہوئے اس شیر کے سر پر دونوں پیر مارے اور گلا بازی کھا کر دوسری طرف جا گرا۔ شیر جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹارزن کے پیروں کے سر پر ضرب کھا کر وہ ایک بار پھر الٹ کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ٹارزن نے زمین سے اٹھ کر ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگا دی، مگر اس بار شیر نے اپنا پچھلا جسم جھکا کر اپنی اگلی ٹانگیں اٹھائی اور قریب آتے ہوئے ٹارزن کو پنجے مارنے کی کوشش کی۔ ٹارزن نے بروقت اپنا جسم موڑ لیا، ورنہ شیر کے خوفناک اور لمبے پنجوں سے اس کا گوشت ادھڑ کر رہ جاتا۔ شیر اچھلا اور اس نے ایک بار پھر جھپٹ کر ٹارزن کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ٹارزن نے الٹی چھلانگ لگاتے ہوئے اپنا ایک پیر اس کی گردن پر مار دیا۔ شیر کے حلق سے ایک زوردار دھاڑ نکلی اور وہ ایک بار پھر اچھل کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ٹارزن نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگائی اور شیر کی کمر پر آ گیا۔ شیر اچھل اچھل کر اسے خود پر سے گرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب بھلا ٹارزن اسے موقع کیسے دے سکتا تھا؟ ٹارزن نے خنجر پوری قوت سے شیر کی گردن پر مار دیا۔ جیسے ہی خنجر شیر کی گردن پر لگا، شیر نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور ٹارزن کو پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا۔ اس کی گردن سے خون دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس میں بے پناہ جان تھی۔ ٹارزن توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا شمالی جانب موجود گہری ندی میں جا گرا۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے جست لگائی اور وہ بھی سیدھا ندی میں آ گرا، اور پھر پانی میں گرتے ہی ان دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اور پھر یوں ہی ایک موقع پر شیر نے ٹارزن کی گردن پر منہ مارنے کی کوشش کی۔ ٹارزن نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا لمبا خنجر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر کھونپ دیا۔ شیر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ بے جان ہو کر پانی میں گرتا چلا گیا۔ شیر کے ہلاک ہوتے ہی ٹارزن تیرتا ہوا اوپر آیا اور پھر ندی سے باہر آ گیا۔ ٹارزن کو زندہ سلامت ندی سے باہر آتے دیکھ کر درختوں پر موجود سلاکا قبیلے کے وحشی اور سردار سلاکا حیرت اور خوشی سے چیختے ہوئے درختوں سے چھلانگیں لگا کر نیچے آ گئے اور ٹارزن زندہ باد سردار زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ ٹارزن کے چہرے پر فتح مندی کی چمک تھی جو ہر کامیابی کے بعد اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور مزید جنگل ایڈونچرز کہانیاں اس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ٹارزن کہانیاں یا امرو عیار کہانیاں یا جنگل ایڈونچرز کہانیاں اس کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیوز۔